اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں۔ اسباب پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اسباب میں تغیر ڈالنے والے، تبدیلی پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ مومن کائنات کے نظام کو اوپر اوپر سے دیکھتا ہے چلتا ہوا، اس کی حقیقت اس کے علم میں نہیں ہوتی۔ جیسے ریموٹ کنٹرول گاڑیاں ہوتی ہیں، ریموٹ کنٹرول سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں ریموٹ کنٹرول گاڑی آئی، تو حضرت جی کی پوتی ہے، حنانہ نام ہے ان کا، تو کہتے ہیں کہ پہلے دن وہ گاڑی کو جب چلتا ہوا دیکھتے رہی نا تو بڑی حیران ہوتی تھی گاڑی کیسے چل رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ان کے ابو کے ہاتھ میں ایک کوئی چیز ہے جس سے جو ہے نا وہ اندازہ ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں سمجھ گئی کہ یہ وہاں سے چل رہی ہے، آپریٹ وہاں سے ہو رہی ہے۔ اور ہم آج تک دنیا کے نظام کو نہیں سمجھے کہ یہ آپریٹ اوپر سے ہو رہا ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول کا نظام اوپر ہے، جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا، اس کا معاملہ پیچھے کوئی اور ہے۔ جیسے پتلیوں کا تماشا ہوتا تھا پہلے، چھوٹی چھوٹی پتلیاں دوڑتی تھیں، بھاگتی تھیں، لڑتی تھیں اور سب کچھ ہوتا تھا، لیکن پیچھے کیا ہوتا تھا؟ پیچھے کسی کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہوتی تھی، وہ اپنی ڈور اپنی انگلیوں کو ہلاتا اور آگے پیچھے کرتا رہتا تھا۔ عام دیکھنے سے لگتا تھا کہ پتلیاں دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اور سارے کام کر رہی ہیں، حقیقت حال کچھ اور ہوا کرتا۔ تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ سب کچھ پردے کے پیچھے سے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں یہاں عمل کر رہی ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا چل رہی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال، ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ شہر آیا تو وہاں اس کو وضو وغیرہ کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی، اس نے کسی سے پانی مانگا، بھئی پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ ٹوٹی لگی ہے، کھولو پانی کھولو اس کو۔ اس نے جب کھولا تو پانی نظر آیا، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، وہ بڑا خوش ہوا کہ بڑی زبردست چیز ہے یہ، اور سوچا کہ بھئی میں بھی بازار سے ٹوٹی ہے خرید لیتا ہوں اور اپنے گاؤں میں جا کے لگا دوں گا، اس میں سے بھی پانی آ جائے گا، میرا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مارکیٹ گیا وہ، اور اس نے جو ہے وہ ایک نل کا اچھی قیمت کا خرید لیا اور لے جا کے گھر میں اپنے پاس کسی جگہ لگا دیا۔ اب گھر جا کے کھولے تو کچھ نہ آئے۔ تو حقیقت کیا تھی؟ اس ٹوٹی سے پانی نہیں آ رہا تھا، پیچھے پانی کہیں اور تھا۔ تو جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے، حقیقت میں پیچھے اللہ کی مرضی اور منشا چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی مرضی سے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ آج اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو قیامت کے دن عزتیں ہمیں ملیں گی۔ دنیا ایمان کو بنانے کی، بڑھانے کی، بچانے کی جگہ ہے۔ موت کے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ موت کے وقت تو فرعون جیسے لوگ بھی کہہ بیٹھے جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ موت کے وقت اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ موت کے وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں۔ آج ہمیں ایمان پر فکر کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ ایک مثال توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس مثال میں بہت بڑی حقیقت آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دریا ہے، اس کے اندر ایک مچھلی تھی، اس مچھلی کو گوشت کا ٹکڑا نظر آیا، اس نے سوچا کہ میں ذرا تھوڑا آگے بڑھوں اور اس کو لپک کے کھا جاؤں۔ وہ جب آگے بڑھنے لگی تو ایک بڑی مچھلی بھی تھی، اس بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو کہا دیکھو یہ جو تم گوشت کا ٹکڑا یا چیز لینے جا رہی ہو نا، اس کو مت جانا، اس کو مت پکڑنا، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ایک کانٹا ہے، اگر تم نے اس کو پکڑا وہ کانٹا تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے، باہر ایک فشر مین ہے، جب تم اس کانٹے سے اٹک جاؤ گی اس کو پتہ لگ جائے گا، وہ دھاگا کھینچے گا، رسی کھینچے گا اور تمہیں باہر نکال لے گا۔ باہر نکلتے ہی پانی کے باہر تمہاری موت آ جائے گی، وہ تمہیں اپنے شاپر بیگ میں ڈالے گا، اس کے بعد وہ گھر جائے گا اور خوشی خوشی اپنی بیوی کو کہے گا کہ دیکھو بھئی آج تو میں تمہارے لیے مچھلی لایا۔ بیوی تمہیں شاپر سے نکالے گی، اس کے بعد چھری سے تمہاری کھال ادھیڑے گی، جب اچھی طرح کھال ادھیڑ دے گی پھر تمہارے پیس کرے گی، تمہارے اوپر مسالے لگیں گے، مرچیں لگائی جائیں گی، جب مسالے رچ بس جائیں گے تمہیں ایک جلتے ہوئے کڑاہی میں ڈال کے تمہیں فرائی کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے 32 دانتوں سے تمہاری بوٹی بوٹی کو چبا دیں گے۔ اب یہ ساری تفصیل سن کے یہ چھوٹی مچھلی یہ کہے کہ میں ذرا چکر تو لگاؤں دریا میں، کدھر ہے وہ ماہی گیر
کدھر ہے اس کی بیوی، کہاں ہے وہ جلتا ہوا کڑاہی کا تیل، اور کہاں ہے وہ 32 دانت والے، کہاں ہے وہ دسترخوان، اور کہاں ہے وہ مسالے، اور کہاں ہے وہ چاپڑ؟ تو بتائیے کیا اس کو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب ہوگا کیا؟ اب اگر یہ مان لے گی مچھلی کی بات، بڑی مچھلی کی بات اگر مان لے گی تو کیا ہوگا؟ بچ جائے گی۔ اور اگر نہ مانا تو اس کو ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ارے یہی معاملہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نماز پڑھو گے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے، نماز قضا کرو گے، ایک نماز قضا کرنے پہ 2,88,00,000 سال جہنم ہے۔ نامحرم آ جائے آنکھیں جھکا لو، اللہ کا دیدار تم لے لینا، نامحرم آ جائے آنکھیں نہ جھکاؤ، دیکھتے رہو، تمہاری انہی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے مال بڑھے گا، سود لوگے تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں تو بتا دیں۔ اب جو مان لے گا یہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا اور وہ نہیں بچے گا۔ اچھا یہاں ایک اور بات، کیا صرف مان لینا کافی ہے اس چھوٹی مچھلی کا؟ صرف یقین کر لینا کافی ہے یا عمل کرنا بھی ضروری؟ اگر وہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو یوں کہے کہ جی میں نے آپ پر کی ہر بات کو یقین کر لیا، دل سے تسلیم کر لیا، اب واقعی میری خیر خواہ ہیں، چکھنے میں کیا، ذرا چکھ تو لوں۔ اب اس نے اس کی بات کو تو دل سے تسلیم کیا لیکن عمل میں کچھ اور اپنی مرضی اختیار کی، اور اگر یہ جا کے اس کو گوشت کو کھا لے گی تو باقی سارے معاملات اس کے ساتھ پیش آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیا اس کو یقین دلا دینا کہ جی آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، دل سے تسلیم کرتی ہوں، لیکن عمل نہ کیا تو سارے مرحلے اس کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کہتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، کمزوری جہاں ہوگی پھر نقصان تو اٹھانے پڑیں گے۔